اس واقعے کو علامہ ارشد القادری رحمہ کی زبان سے میں نے سنا تھا. اب بات آئی ہے تو سن لو. علامہ صاحب رئیس التحریر مناظر اہل سنت رئیس المناظرین حضرت علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ قائد اہل سنت وہ فرماتے ہیں اس واقعے کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا. کہاں لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کتاب میں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو. کہتے ہیں ایک بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے, اللہ والے رہتے تھے. کوئی زمین اللہ والوں سے خالی نہیں ہے, اللہ والوں سے خالی نہیں ہے, ہر جگہ ملتے ہیں. کوئی عراق سے آ کے بڑھ گیا, کوئی ایران سے آتے, کوئی بخارا سے آتے, کوئی بغداد سے آتے, کوئی سنجر سے آتے. سنجر والے نے کتنے کھنجر دو سبحان اللہ. آئے بس گئے. کہتے ایک بستی میں ابھی 10 روز پہلے ہم لوگ ملے تھے. ہاں بریلی شریف میں ماشاءاللہ. آپ تو ہماری تقریر سے پہلے ہی چلے گئے. بہرحال ہم بھی اپنی منزل پر خیریت سے آ گئے. تو کہتے ہیں ایک بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے اور اسی بستی میں کفن چور رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ کفن چور. اللہ والوں سے کب کچھ چھپا ہے. جب اللہ سے ملنے کا وقت قریب آیا اسے بلوایا, اس کفن چور کو بلوایا اور بلوانے کے بعد فرمایا سنو جو لینا ہے ابھی لے لو, قبر میں مت رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لینا ہے ابھی لے لو, قبر میں مت. کیسی بات کر رہے میں اور ایسا کروں میں بتاؤں کس کو کیا نکالا سمجھ گئے. یہ تو سب پتا ہے. سبحان اللہ. تب تو سی سی ٹی وی بھی نہیں تھا. سب کہیے فوٹیج کیسے آ گئی ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے, فوٹیج ان کے بعد موجود. کہاں بتاؤں؟ کہاں حضور معاف کر دیجیے. کہاں سوئی میری قبر میں بتانا. لے یہ پیشگی رکھ لے, آنا نہیں. آج سے توبہ کر لے گا, آپ کے حق کو توبہ کرتا ہوں, نہیں آؤں گا کسی کی قبر میں, نہیں آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے جا. چلا گیا. دوسرے دن حضرت پردہ کر گیا. دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس کو بھی خبر ملی. وہ بڑے میاں جنہوں نے مجھے بلایا تھا کل اب چلے گئے. اب چلو دیکھتے ہیں. گیا تو دیکھا کم خواب کے کپڑے کا کفن بن رہا. کم خواب وہ کپڑا ہوتا ہے جو زمانے میں بادشاہ اور وزراء پہنتے تھے. بہت قیمتی کپڑا مانا جاتا تھا کم خواب. اب اس نے دیکھا کہ اسی کا کفن تیار ہوا. اب دل ہی یا اللہ پہلے سے وعدہ کروا لیا, یہ وعدہ ملتا تو پھر کبھی کسی کی قبر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب بہرحال دیکھ کے آیا, کچھ نہ بول پایا. گھر میں آیا, بیوی نے پانی جلاتا, کھانا لگا کھاتا, بالکل جلا لیا. ایسا لگ رہا تھا سورج نصف النہار پر ہے. اس کا ٹیمپریچر اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہوا. اس قدر جلا لیا. یہ کہا کہ بتاؤ تو صحیح, نہ کچھ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو, کیا ہو گیا؟ ارے تمہیں معلوم نہیں, وہ بڑے کیا تھے نا بڑے میاں. ہاں کیا ہوا؟ میرے آدمی وہ چلے گئے. چلے گئے تم کو اتنی کون سا اتنا کم ہو گیا؟ کہیں کتنا پریشان ہو. ارے کہا بہت بڑا ہے, بہت بڑا. عزیز ہو گئے تم کو بھی بہت بڑا. ایک گھنٹے ہو چکا بنا ہوا. مجھے بلایا میری قبر میں بتانا. میں نے وعدہ کر لیا, توبہ کر لیا. آواز چلے گئے. کپڑے کا کفن بن رہا ہے کہ ایک بار وہ مل جائے تو پوری زندگی کا کام ہو جائے. لیکن میں بڑا افسوس کر رہا ہوں, نہ پانی اچھا لگ رہا ہے, نہ کھانا اچھا, کچھ اچھا نہیں لگ رہا. موڈ اپسیٹ ہے. ایسا لگ رہا کہ بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے. بیوی بھی بڑی ہوشیار, مولانا بھائی صاحب, بیوی بھی بڑی ہوشیار. بس
اتنی بات کے لیے پریشان ہو؟ وعدہ کب کیا تھا؟ کل وہ کیا تھے؟ کہا زندہ. کہا آج کیا ہے؟ کہا رخصت ہو گئے. کہا وعدہ زندگی میں تھا نا. اپنا وہ رہے نا وعدہ. انہوں نے اپنا کام کیا، تم اپنا کام کرو. انہوں نے اپنا کام کیا، تم اپنا کام کرو. اب اس کی جان میں جان نہیں. کہا یار تم نے تو نئی زندگی دے دی مجھے. یا تو میرا دماغ نہیں ہے. کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ایسی ہوشیار ہیں جو تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، تجربہ کریں گے جا کر. اور مولانا فہیم صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے تجربہ آئی. کہا تم اپنا کام کرو گے. اب اس نے ارادہ کر لیا جاؤں. مٹی میں شامل ہوا، جنازے کے ساتھ گیا، حضرت کی تدفین ہوئی. اب یہ نشان لگا کے واپس آ گیا. رات میں اٹھا، کدال لے کر گیا، مٹی ہٹائی، لکڑی ہٹائی، مٹی بھی ہٹائی، لکڑی بھی ہٹایا. اور ہاں جیسے ہی کفن میں لگایا، اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ اشرف علی تھانوی اپنے کتاب میں لکھے ہیں. اللہ والے نے اپنا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہمیں کوئی قبر میں لیٹا لیٹا پکڑ لے، جس کا پکڑے اس کا کیا ہوتا ہے؟ گر پڑا اسی میں اور اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت کے اوپر ہی گر پڑا اور روح پرواز کر گئی. اب ذرا غور کیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی میں مر کے مٹی میں مل گئے، نہ بنا جو کم فہم، کچھ فہم، کم عقل، نماز نبی سے لیا، روزہ نبی سے لیا، قرآن نبی سے لیا، عبادت نبی سے لیا، بندگی نبی سے لیا، شریعت نبی سے لیا، طریقت نبی سے لیا، امامت نبی سے لیا، فیاضت نبی سے لیا، قیادت نبی سے لیا، سوزوانہ نبی سے لیا، تقویٰ نبی سے لیا، بندگی کا شعور نبی سے لیا، سودا نبی سے لیا، قیام نبی سے لیا، رکوع نبی سے لیا، ظہور نبی سے لیا، عبادت نبی سے لیا، صبر نبی سے لیا. اللہ کہتے ہیں نبی بتے مٹی مل جائے، نبی بتے مٹی مل جائے، نبی بتے نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کہنے والے کان کھول کر سن لیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی ولی ہے. ولی جب ولی اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو نبیوں کا امام ہے اس کی زندگی کا عالم ہے، اس کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، جس نے غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. مجھے ایک بات بتاؤ، پکڑتا کون ہے، زندہ کے مردہ؟ زندہ. میں نے مولانا اخلاق صاحب کو پکڑا. بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کو پکڑا ہے زندہ. یہ بھی زندہ، میں بھی زندہ. پکڑے گا وہی جو زندہ ہو، پکڑے گا وہی جو زندہ ہو. اب سمجھ میں آ گیا، اللہ کے ولی قبر میں رہ کر زندہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی قبر کے اندر زندہ. ابے جب عام ولی قبر میں زندہ تو جو ولیوں کا امام پیروں کا پیر ہو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. غوث اعظم زندہ، رسول اعظم زندہ. سبحان اللہ. اب جو بات محل استدلال ہے وہ بات سن لو. کہتے ہیں جیسے ہاتھ پکڑا انہوں نے، اس کی روح نکل گئی اور انہیں کے اوپر گر گیا قبر میں. انہوں نے اپنے مرید کو بشارت دی، کہا دیکھو وہ کفن چور تھا نا، میں نے اس کو سمجھایا تھا، نہیں مانا، پھر بھی آ گیا اور کفن نکالنا چاہ رہا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. سنو، اس نے میرا دامن پکڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دامن پکڑا ہے. اب دامن پکڑنے کی تو لاج رکھنی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. لاج رکھنی ہوگی. آپ نے مرید
کو بشارت دی اس کو قبر سے نکالو اور میرے قریب میں دفن کر دو تاکہ جب رحمت الہی کی برسات میری قبر پر ہوگی تو اس کی بوندیں اس پر بھی پڑتی نظر آئیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں سے ہاتھ کو رشتے کو مضبوط رکھو اس لیے کہ ولی زمین کے اوپر بھی کام آئے گا زمین کے نیچے بھی کام آئے گا میدان محشر. سبحان اللہ سبحان اللہ.